دوستو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن کلک کریں تاکہ ہمارے حضرت کے تمام بیانات آپ تک پہنچ سکیں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ غنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی عظمتوں والا، کبریائی والا اور شان والا ہے۔ وہ پروردگار جس نے تمہیں زندگی کی سب نعمتیں عطا فرمائے، جس نے تم پر بارش کے قطروں سے بھی زیادہ احسانات فرمائے، تمہارے جسم کا انگ انگ اس مالک و خالق کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے۔ لوگو، اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنی حیثیت کو پہچانو۔ اگر پھر بھی اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ان یشاء یذہبکم، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں مٹا دے، ختم کر دے، اور تذکروں میں تمہارا تذکرہ بھی باقی نہ رہے، کبھی قصوں اور کہانیوں میں بھی تمہیں یاد نہ کیا جائے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک نئی مخلوق کو تمہاری جگہ پیدا کر دے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ پر یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ اللہ تو کن فیکن کے مالک ہیں، ہم بندے ہیں اور بندگی ہی اچھی لگتی ہے۔ میرے دوستوں، اپنی میں پن کو مٹا لو۔ یاد رکھنا کہ جو اپنی میں پن کو نہیں مٹاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود اس کی میں پن کو مٹاتے ہیں، توڑتے ہیں، اور جس کی میں کو، انا کو اللہ مٹاتا ہے، پھر اس کا تماشا ساری دنیا دیکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ ہماری میں پن کو توڑ دے، ہم اپنی میں کو، انا کو خود توڑنے کی کوشش کریں۔ ذرا صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ اپنی انا کو کس طرح ختم کرتے تھے، کس طرح وہ اپنے آپ کو مٹا دیتے تھے، اپنے نفس کو کچلتے تھے۔ اپنے آپ کو مٹانے کی بہترین مثال تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدیقیت کی بشارت دیتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، احد سے کہتے ہیں کہ اے احد، کیوں ہلتا ہے، تیرے اوپر صدیق ہے۔ اپنی حیات مبارکہ میں ان کو مصلی پر کھڑا فرماتے ہیں، ہجرت کے وقت رفیق سفر بناتے ہیں، مگر ان سب کچھ کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ جب اپنے آپ پر نظر ڈالتے تو کانپ اٹھتے، رو پڑتے اور رو رو کر کہتے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، کاش میں گھاس کا کوئی تنکا ہوتا جسے کوئی جانور ہی کھا لیتا۔ ان کی بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ زمین کے اوپر چلتی ہوئی کسی لاش کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو غار میں ان اللہ معنا کی بشارتیں دی، کیونکہ خواہشات ختم ہو گئی تھی، حقیقت انسانیت نصیب ہو چکی تھی۔ وہ زندہ تو تھے مگر دنیا میں نہیں تھے، بلکہ ان کے دل و دماغ عرش کے اوپر پہنچے ہوئے تھے۔ صحابہ اس طرح اپنے نفس کو مارتے تھے، اس طرح اپنے آپ کو ختم کر دیتے تھے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی نظر میں بادشاہ بنے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کرنا تو وہ ہے جو اپنی مرضی میں آئے گا۔ بھائی، اب شریعت کہاں گئی؟ کہنے والے کون ہیں؟ صوفی صاحب گھر میں بیوی سے جھگڑا ہوتا تو کہتا ہے کہ میں وہ کروں گا جو میری مرضی میں آئے گا،
دوستوں اور رشتہ داروں سے جھگڑا ہو جائے تو کہتا ہے جی میں وہ کروں گا جو میری مرضی میں آئے گا۔ بھائی جب تک یہ ہماری اور میری والے الفاظ نہیں چھوڑیں گے تب تک ہمیں اپنی اصلیت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ جو میں کر کے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں کو اپنی زندگی سے ختم کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا چاہیے۔ اس انا کو ختم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کریں گے۔ ارے ہماری حالت دیکھیے، 1-2 رکعت زیادہ پڑھ لیے تو سمجھتے ہیں کہ خود کو دنیا کا بہت بڑا ولی، اور 4-5 سورے زیادہ یاد کر لیے تو سمجھتے ہیں کہ میں ہی ساری دنیا کا حافظ ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، اللہ ہمارے نفس کی خواہشات کو ختم فرمائے، اللہ ہمیں سدھرنے کا موقع عطا فرمائے، اللہ سب کو سدھرنے کا موقع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔